کہ ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیا جائے ان میں اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو جتنی کہ رب نے ان کلمات میں مٹھاس رکھی ہے۔ رب نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او غافل انسان، او بھٹکے ہوئے انسان، پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او غافل انسان، او بھٹکے ہوئے انسان، پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ بھاگنے والوں کو بھی کبھی یوں آواز دی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہوگا، یا کسی سخت گیر استاد کو شاگرد کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کبھی یہ انداز محبت بھی دیکھا ہے کہ جو دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، جو بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کو رب کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او غافل انسان پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائق بیٹا گھر چھوڑ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل پہ جا کے برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے لقمہ نہیں اترتا، باپ بے چین ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں، اخبارات پہ ٹیلی ویژن پہ اشتہار دیا جاتا ہے کہ اس نام کا بیٹا ہے، اس طرح کا لباس ہے، اس طرح کی وضع خط ہے، جس کسی کو ملے وہ اس نمبر پہ رابطہ کر لے، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہوتا ہے کہ اگر وہ خود پڑھ رہا ہے تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں جب بھی اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت مبارکہ پہ چلی جاتی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھٹکے ہوئے انسان، او غافل انسان، پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ تو اس کی چوکھٹ پہ آ تو صحیح، آ کے آنسو بہا تو صحیح، وہ تیرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ تیری آنکھ سے نکلنے والا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو اس کی چوکھٹ پہ آ تو صحیح، وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آپ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سچی توبہ کر لیتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ بندہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یوں ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ پھر اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ مالک ہے نا، وہ جس طرح چاہے وہ کسی بہانے بندے کو بخش دیتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا ہی بندہ تھا نا، میری چوکھٹ پہ واپس آیا، اسے کوئی اور در ملتا تو وہاں جاتا نا، اسے کوئی در نہیں ملا، میرا در ملا، میرے در پہ آیا نا، میری چوکھٹ پہ آیا، سچے دل سے توبہ کی، رب سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا بندہ تھا نا جس نے 100 قتل کیے، وہ بھی جب توبہ کے لیے نکل پڑا تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے 100 قتل کیے، بلکہ رب نے یہ دیکھا کہ آ تو میری چوکھٹ پہ رہا تھا نا، رب نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو صاحب آج کی یہ جو رات ہے، رب کی رحمتیں ہمیں پکار رہی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ کل جب یہ دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر ہم توبہ کریں گے بھی تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صاحب آج ہمارے پاس موقع ہے، آج سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اور صاحب جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں پہلے بھی یہ حدیث مبارکہ آپ کو یہ سنائی، حضور نے مثال دے کے سمجھایا، حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے
حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک بندہ صحرا کا سفر کر رہا تھا، اس نے اپنا ساز و سامان، کھانے پینے کی چیزیں اپنی سواری پہ رکھی اور اس نے صحرا کا سفر شروع کر لیا۔ اب صحرا کا سفر اس نے شروع کیا تو راستے میں دوپہر کاٹنے کے لیے اس نے اپنی سواری کو باندھا اور درخت کے نیچے سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری بما ساز و سامان کے موجود نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر بھاگا لیکن اسے ایک سواری کے کہیں آثار نہیں ملے۔ اب صحرا میں سواری کا کھو جانا سیدھی سیدھی موت ہے، بندہ اسے بھاگ کے بھی نہیں کاٹ سکتا اور دور دور تک کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اب سواری اور ساز و سامان کا کھو جانا سیدھی سیدھی موت ہے۔ وہ دوبارہ واپس اسی درخت کے نیچے آ کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اب اس کی آنکھ لگی دوبارہ، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری بما ساز و سامان کے سامنے موجود ہے۔ اب چونکہ وہ تو موت کے منہ میں چلا گیا تھا، اب واپس آیا، جب اس نے سواری کو دیکھا تو اسے بڑی خوشی ہوئی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جسے دوبارہ سواری اور ساز و سامان ملا، جو موت کے منہ سے واپس آیا، اسے کتنی خوشی ہوئی؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا ہی بندہ تھا نا، میری چوکھٹ پہ واپس آیا۔ اگر کوئی بندہ آج شراب پیتا ہے، اس نے ساری زندگی شراب پی، اب بڑھاپا آ گیا، لیکن آج کی رات اسے خیال آیا کہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، سچی توبہ کر لی، ساری زندگی شراب پیتا رہا، آج اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو صاحب آج یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر آج ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو وہ مالک ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو رب کی رحمتیں ہر وقت آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ او غافل انسان، تو بھٹکے ہوئے انسان، پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اتنے کافی تھا، لیکن آگے فرمایا الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا، وہ تیرا خالق ہے۔ اب یہ جو ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے نا، وہ دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف اور ماں کا پیار ایک طرف۔ ماں، میں کہا کرتا ہوں کہ آج بازار میں جائیں تو شاید ہی ہمیں کوئی چیز خالص ملے، لیکن صاحب ماں کا پیار آج بھی کھرا ہے، ماں کا پیار آج بھی خالص ہے۔ وہ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ماں کے پیار کو بند کیا۔ اس نے کہا کہ بڑی مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، بڑی مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں لیکن میری ماں ابھی بھی اسی وسوسوں میں رہتی ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو ڈر نہ لگ رہا ہو۔ صاحب ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن ہماری مائیں آج بھی ہم سے ویسا ہی پیار کرتی ہیں جیسے وہ ہمیں بچپنوں میں کیا کرتی تھی۔ تو صاحب یہ ماں کا پیار یہ کھرا پیار ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ماں اپنی اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ کیوں کرتی ہے بتائیں نا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے نا کہ اس نے اپنی اولاد کو جنم دیا۔ ماں کو اپنی اولاد سے اس لیے پیار ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو جنم دیا۔ صاحب جس نے جنم دیا اس کو اتنا پیار ہے تو جس نے خلق کیا اس کو کتنا پیار ہوگا؟ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے اسے کتنا پیار ہوگا ہم سے۔ ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے نا تو ماں بلاتی ہے بیٹا واپس آ جا، اس سے ٹھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی۔
جب رب کی دہلیز کو چھوڑ کے بندہ بھاگا نا تو رب نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او غافل انسان، او بھٹکے ہوئے انسان، پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ صاحب آج کی رات وہ عظیم رات ہے کہ رب کی رحمتیں ہمیں پکار رہی ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور حضور کا فرمان کہ اس رات رب تعالیٰ بے شمار بے حساب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو صاحب آج ہمارے پاس موقع ہے، سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور راہ راست پر آئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام دوست کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کے 2 اشعار ہوں گے۔